کہ موت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جسمانی موت اور ایک ہوتی ہے روحانی موت۔ جسمانی موت بندے کو دنیا سے جدا کر دیتی ہے اور روحانی موت بندے کو پروردگار سے جدا کر دیتی ہے۔ تو یہ جو روحانی موت ہے، روحانی طور پہ مر جانا، تو یہ جسمانی موت سے زیادہ سخت ہے، زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس لیے کسی بزرگ نے کہا یا عجبا من الناس، تعجب ہے لوگوں پر، یبکون علی من مات جسدہ، کہ اس بندے پہ تو روتے ہیں جس کا جسم مر جائے، ولا یبکون علی من مات قلبہ وہو اشد، اور اس بندے پہ نہیں روتے جس بندے کا دل مر جائے، جس کی روح مر جائے اس پہ کبھی نہیں روتے۔ وہو اشد، حالانکہ روحانی طور پہ مر جانا یہ جسمانی طور پہ مر جانے سے زیادہ سخت ہے، زیادہ نقصان دہ، لیکن اس کی فکر نہیں کرتے لوگ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت آپ درس قرآن دیتے ہیں، درس حدیث دیتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، مگر ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا، معلوم ہوتا ہے ہمارے دل سوئے ہوئے ہیں۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تمہارے دل سوئے ہوئے نہیں ہیں، تمہارے دل موئے ہوئے ہیں، تمہارے دل مرے ہوئے ہیں۔ سوئے ہوئے کو جگاؤ جھنجھوڑو تو وہ جاگ اٹھتا ہے، اور مرے ہوئے کو جگاؤ تو وہ کبھی جاگتا نہیں ہے۔ تو جب میں تمہیں جھنجھوڑ رہا ہوتا ہوں، درس قرآن دے رہا ہوتا ہوں، واعظ کر رہا ہوتا ہوں، تمہارے اوپر اثر نہیں ہوتا، تو معلوم ہوتا ہے تمہارے دل سوئے ہوئے نہیں بلکہ موئے ہوئے ہیں، جو جگانے سے بھی نہیں جاگتے۔ تو ان مرے ہوئے دلوں کو زندہ کرنا یہ بہت ضروری ہے، اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، علیک بمجالس العلماء واستمع کلام الحکماء، اے میرے بیٹے علماء کی مجلسوں کو لازم پکڑا کر، علم والوں کی مجلس میں بیٹھا کر، علماء کی محفل میں بیٹھا کر، واستمع کلام الحکماء، اور داناؤں اور سمجھدار لوگوں کے کلام کو سنا کر، فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیت بنور الحکمہ کما یحیی الارض المیت بوابل المطر، داناؤں اور حکماء کی باتوں کے ساتھ دل انسان کا ایسے زندہ ہو جاتا ہے جیسا کہ زمین پہ بارش برسے اور مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جب مردہ دلوں کے اوپر حکمت سے بھرے ہوئے الفاظ کی یا ان دانائی اور سمجھداری کی باتوں کی جب بارش برستی ہے تو مرے ہوئے دل کے اندر خیر اور بھلائی کے جذبات ابھر نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آج آپ کو بتاؤں گا کہ قلب میت کی علامت کیا ہے۔ بندے کا دل مر جائے اس پہ بہت زیادہ افسوس کرنا چاہیے بجائے جسم مرنے کے، کیونکہ اس کا مرنا اتنا خطرناک نہیں ہے جس طرح انسان کا دل مر جائے اور یہ اس کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ یہ پروردگار سے بندے کو جدا کر دیتا ہے۔ جسم مر جائے دنیا سے جدا کر دیتا ہے، روح مر جائے، انسان کا دل مردہ ہو جائے تو یہ رب سے جدا کر دیتا ہے۔ اندازہ لگاؤ پھر روح کا مرنا یہ زیادہ سخت ہے کہ نہیں، زیادہ خطرناک ہے کہ نہیں؟ تو قلب میت کی 3 علامتیں۔ بندے کا دل مردہ کیسے ہوتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو 3 پہچان۔ پہلے یہ سمجھو، مردہ دل وہ ہوتا ہے
جو لذات اور خواہشات کے اوپر چلتا ہے، جس کا امام کیا ہوتا ہے؟ خواہشات اور لذات ہوتی ہے، وہ اپنی خواہش کو پورا کر لینا کامیابی سمجھتے ہیں اور اپنی خواہش کو پورا نہ کر لینا ناکامی سمجھتے ہیں، تو یہ قلب میت ہوتا ہے، مردہ دل ہوتا ہے، اس کی روح مردہ ہوتی ہے۔ پہلی علامت اس کی یہ ہے، جس بندے کا دل مردہ ہوتا ہے اس بندے کو گناہ کرنے میں جھجک محسوس نہیں ہوتی، جھجک نہیں ہوتی، شرم نہیں آتی۔ جس بندے کا دل مردہ ہے تو اس کو گناہ کرنے میں شرم، مومن اگر گناہ کرے نا تو اس کو جھجک ہوگی، ایک مرتبہ پریشان ہوگا، اس کو سکون نہیں آئے گا۔ اور جس کا دل مردہ ہے تو وہ گناہ کرے گا تو اسے کوئی شرم، جیسے کافر کرتے ہیں گناہ، کبھی یار بھی محسوس نہیں کرتے، شرم محسوس نہیں کرتے۔ کئی سارے ان ڈانس کی محفلوں کے اندر عورتوں کے ساتھ مل کر ڈانس کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس کو پسند کرتے ہیں، ہم شرکت کو پسند کرتے ہیں، شراکت کو پسند کرتے ہیں۔ اور کئی سارے لوگ کھلے عام غیر محرموں سے باتیں کرتے ہیں، افیئر چلاتے ہیں اور ان کو شرم بھی محسوس نہیں ہوتی، تو یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود بھی اس کو کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ دوسری علامت دل کے مردہ ہونے کی یہ ہے کہ نیکی کرنا اس کو بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ نیکی کرنا، جس بندے کو نیکی اچھی نہ لگے اور بوجھ محسوس کرے تو یوں سمجھے اس بندے کا دل مردہ ہو چکا۔ نیک لوگوں کی محفل کے اندر اس کو لے جاؤ تو یہ کترائے گا، دور بھاگے گا، بوجھ محسوس کرے گا۔ اور بے حیائی اور بے شرمیوں کی محفلوں کے اندر لے جاؤ تو بڑے شوق سے چلا جائے۔ معلوم ہوتا ہے اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ نماز اس کو بوجھ لگتی ہے، قرآن مقدس کی تلاوت اس کو کیا لگتی ہے؟ بوجھ لگتی ہے۔ تو نیکی جس بندے کو بوجھ لگے تو وہ سمجھے کہ میرا دل کیا ہو چکا ہے؟ مردہ ہو چکا ہے۔ تیسری نشانی دل کے مردہ ہونے کی یہ ہے کہ اس کو نصیحت اچھی نہیں لگتی۔ مردہ دل لوگ کو جب نصیحت کرو گے، سمجھاؤ گے تو اس کو یہ سمجھانا کیا لگے گا؟ برا لگے گا۔ اب تو مجھے سمجھاتا ہے، تو کون ہے مجھے سمجھانے؟ ماں باپ کی نصیحت بری لگتی ہے، ماں باپ سمجھائیں تو اس کو کیا لگتا ہے؟ برا لگتا ہے۔ کوئی امام سمجھائے، کوئی بڑا بھائی سمجھائے تو اس کی نصیحت بھی کیا لگتی ہے؟ بری لگتی ہے۔ تو یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ دل مردہ ہو جائے تو انسان کے پلے ککھ بھی نہیں ہے۔ دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں کیا ہوا عالم بیاباں ہو۔ انسان کا دل اگر بیاباں ہو جائے، دل ختم ہو جائے، اس پورے جسم کا سردار عضو ہے انسان کا تو وہ دل ہے۔ حدیث پاک میں ہے ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے فرمایا انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح آ جائے تو انسان کا پورا جسم صحیح رہتا ہے، اگر وہ گندا ہو جائے، خراب ہو جائے تو پورا جسم انسان کا گندا اور خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی الخبر قلب، خبردار لوگو سنو، وہ انسان کا دل ہے۔ وہ لوتھڑا کیا ہے؟ انسان کا دل ہے۔ دل صحیح ہے تو جسم سارا صحیح ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح سویرے ہوتی ہے تو سارے انسان کے جسم کے اعضاء دل کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ خدا کے لیے تو صحیح رہنا، اگر تو صحیح رہا تو ہم بھی صحیح رہیں گے۔
اگر تو خراب ہو گیا نا تو ہم بھی خراب ہو جائیں۔ تو یہ انسان کا دل جو ہے یہ بادشاہ ہے پورے انسان کے جسم کے اعضاء میں سے، تو اس لیے یہ مردہ ہو جائے تو ایسے سمجھو کہ انسانیت یہ چلتی پھرتی ایک لاشا کی مانند ہے، اور یہ ایک قبر ہے جس کے اندر صرف دھاڑی دھڑ ہے، دل کوئی نہیں ہے، کیونکہ دل مردہ ہو چکا ہے، مر چکا ہے، اور اس خالی دھڑ کے اندر وہ مردہ دل دفن ہے، اور یہ قبر کی مانند جو ہے انسان چلتا پھرتا تمہیں نظر آ رہا ہے۔ اصل چیز ہے انسان کے روح اور دل کا زندہ ہونا، اس لیے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، بے شک ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان لوگوں کے دل اندھے ہو چکے ہیں جو سینوں کے اندر موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا تعمى الابصار نہیں، ولیکن تعمى القلوب، دل اندھے ہیں ان کے، ان کو بات سمجھ ہی نہیں آتی کیونکہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ یہ 3 علامتیں میں نے ذکر کی ہیں دل کے مردہ ہونے کی، کہ انسان کا دل مردہ ہو تو یہ 3 باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو انسان کا دل زندہ کیسے ہوگا انشاءاللہ کل کے درس سے شروع